أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 159. فبما رحمت، پس رحمت کے سبب، من اللہ، اللہ کی رحمت کے سبب، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، ولو کنت فظا، اگر آپ تند خو، غلیظ القلب، اور سخت دل ہوتے، لانفضوا، تو وہ منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے پاس سے، فاعف عنہم، پس آپ معاف کر دیں انہیں، واستغفر لہم، اور بخشش مانگیں ان کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وشاورہم، اور مشورہ کرے ان سے، فی الامر، معاملات میں، فاذا، پس جب، عزمتا، آپ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتوکلین وہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت کریمہ کے پہلے لفظ میں ما فبی ما کا استعمال اہل نحو کے نزدیک تاکید کے لیے ہوا ہے، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے مواقع پر ما کا استعمال صرف آہنگ کو ٹھیک رکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاق عالیہ جس کا آئندہ ذکر ہو رہا ہے وہ اتنے عظیم اور بلند ہیں کہ صرف کسب و اکتساب سے انہیں حاصل کرنا ممکن نہیں، محنت سے ایسا اخلاق حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور آپ پر صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں بلکہ آپ دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے ایسے اخلاق کا وجود صرف آپ کی خصوصیت اور سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ بعض اہل علم کا خیال یہ بھی ہے کہ سابقہ آیات میں منافقین پر سخت تنقید ہوئی ہے، اور مزید یہ بات بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی سازشوں اور عین جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران ان کی حرکتوں سے حد درجہ دل گرفتہ تھے، لیکن اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے۔ اب جو پروردگار کی طرف سے سخت تنقید آئی تو اندیشہ پیدا ہوا کہ آپ بھی ان پر گرفت فرمائیں گے اور سختی کا اظہار کریں گے، لیکن حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی آپ ان منافقین کو مزید مہلت دیں اور ان سے اپنا کریمانہ رویہ بدستور جاری رکھیں، تاکہ ان میں جو لوگ اصلاح کے قابل ہوں وہ اصلاح قبول کر کے مخلصین مومنین میں شامل ہو جائیں۔ لیکن آگے چل کر جب ان منافقین پر اتمام حجت ہو گیا اور اب مزید اصلاح کی امید اس گروہ میں باقی نہ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رویہ بدلنے کا حکم دیا اور ان کے بارے میں سخت احکام نازل کیے۔ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو درگزر کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے وہ منافقین نہیں بلکہ مخلص مسلمان ہیں، جن سے بعض اسباب کے تحت اجتہادی غلطیاں ہوئیں، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، کہیں اشتعال کا شکار ہوئے اور کبھی ہراس کا نشانہ نہ بنے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو غیر معمولی نقصان ہوا۔ جنگ کے بعد جب حالات نارمل ہوئے تو جن مسلمانوں سے کوتاہیاں ہوئی تھیں وہ حد درجہ پریشان رہنے لگے تھے۔ مسلمانوں کو مختلف حوادث کا سامنا چونکہ ان کی وجہ سے کرنا پڑا، اس لیے وہ اپنے تئیں مجرم سمجھ رہے تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کے لیے صدمے کا باعث یہ تھا کہ ان کی بعض کوتاہیوں کے نتیجے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ انہیں پکارتے رہے لیکن جنگ کی ہولناکی نے جو بدحواسی پیدا کی اس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنی، چنانچہ ان کی فروغ گزاشت کی انہیں یہ سزا ملی کہ اللہ نے انہیں غم پر غم پہنچائے۔ لیکن اب مزید دل گرفتگی اور دل کے صدمے سے نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ اس نے آپ کو نرم خو بنایا ہے۔ حالات کیسے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، آپ نے اپنی نرم خوئی کو کبھی نہیں بدلا۔ اگر آپ تند خو ہوتے تو عرب کے بدو اور ان پڑھ لوگ جو اپنی طبیعتوں میں سختی اور اکڑ پن رکھتے تھے وہ تو آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن یہ آپ کی نرم خوئی، آپ کی محبت اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا نتیجہ ہے کہ جن سر پھرے لوگوں کو کبھی کوئی رام نہ کر سکا وہ آپ کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے لگے، اور آپ سے اس درجہ انہوں نے محبت کی کہ کسی ذات سے آج تک انسانوں کے گروہ نے اس طرح ٹوٹ کر محبت نہیں کی ہوگی۔ جنگ احد کا حادثہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، سب کے دل زخمی ہوئے ہیں، اور آپ کا خصوصی طور پر زخمی ہونا مسلمانوں کے لیے
सुहाने रूह बना हुआ है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरगुजर से काम ना लिया तो वो अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। इसलिए आप उनसे दरगुजर फरमाएं। वो चूंकि आपके सहाबा हैं और दीन की उन्होंने बेपनाह खिदमत अंजाम दी है। मुहाजिरीन ने अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में हिजरत की और अंसार ने अपना सब कुछ उनके कदमों में डाल दिया। इसलिए अल्लाह की नज़र में उनका मुकाम बहुत बुलंद है। परवरदिगार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश फरमा रहे हैं कि आप उनसे दरगुजर फरमाइए, और मजीद ये फरमाया कि सिर्फ दरगुजर ही ना फरमाएं बल्कि हमसे सिफारिश भी करें कि हम उनकी मगफिरत कर दें। वस्तगफिर लहुम का यही मफहूम है। शेखुल हिंद ने यही मफहूम मुराद लिया है कि अपने रसूल से ये फरमाया जा रहा है कि उनसे जो गलती हुई है उसे खुद भी माफ कर दीजिए और मेरी जनाब में भी शफात कीजिए कि मैं भी उनसे राजी हो जाऊं। सुबहान अल्लाह, क्या शान है सहाबा इकराम की और कितना मकाम है उनके नबी मुकर्रम का। और उसके बाद मजीद इरशाद फरमाया कि आप इनसे जब दरगुजर फरमाएंगे और अल्लाह से इनके लिए इस्तिगफार करेंगे तो यकीनन आपका दिल उनकी तरफ बिल्कुल साफ हो जाएगा और ये खतरा बाकी नहीं रहेगा कि कहीं आपके दिल का कोई एहसास अल्लाह के यहाँ उनकी आखिरत को मजरूह कर दे। लेकिन सहाबा इकराम की दिलजोई और उनको हौसला देने के लिए मुनासिब ये है कि हस्बे साबिक अपने फैसलों और अपने कामों में उन्हें अपने मशवरे में शामिल रखे ताकि उन्हें पूरा इत्मीनान हो जाए और वो यकीन कर ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नजर करम उनके हाल पर है जो इससे पहले थी। हालात का तकाजा अगरचे कुछ और था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूदो करम के बहरे ज़खायर ने रहमत का मीना बरसाने से दरेग नहीं फरमाया। जो अता और बख्शिश सहाबा की हाल पर पहले थी अब भी उसमें कोई कमी नहीं आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक आलिया और सिफात हसना के जिक्र के साथ आपको जो हिदायत अता की गईं वो क़यामत तक के लिए इरशाद व इस्लाह और तबलीग दावत का काम करने वालों के लिए एक हिदायतनामा बन गई, जिनसे मालूम होता रहेगा कि एक दाई इल्लाह को किन सिफात का मुरक्का होना चाहिए और अगर कभी नामवाफिक सूरत हाल से भी दो चार होना पड़े तो उसका रवैया क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ने अपनी रहमत से आपको नरम खू बनाया है। अगर आप कहीं तंदखू होते तो अरब के सर फिरे जिनमें आज़ादी की हिस्स खुद सिरी तक पहुंची हुई थी वो आपको छोड़कर भाग जाते और कभी दीवानों की तरह आपके गिर्द जमा न होते। इससे मालूम हुआ कि एक मुर्शद व मुबल्लिग के लिए तुरश रोई, सख्त कलामी और नाजुक मिजाजी उसकी दावती और इस्लाही जिम्मेदारियों की अदायगी में बहुत बड़ी रुकावट है। उनकी मौजूदगी में दावत का काम अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। सहाबा की गलतियों और दर कुताहियों से आपको दरगुजर करने का हुक्म दिया गया, जबकि कोई ऐसी कुताही जिससे पैगंबर का दिल दुखे, उससे ईमान चले जाने का अंदेशा पैदा हो जाता है। उसके बावजूद अगर आपको दरगुजर करने का हुक्म दिया जा रहा है तो किसी शेख और मुरब्बी या दीन का काम करने वाली जमात के अमीर के लिए बदरजा औला ये बात ज़रूरी है कि वो अपने साथ चलने वालों के लिए दिल अवेजी का पैकर बने, बात बात पर उनसे बाज पुरस न करे और बुरा कहने वालों से भी कभी इंतकाम लेने का इरादा न करे, बल्कि नरमी और चशम पोशी को अपना रवैया बनाए। मजीद फरमाया कि आपके सहाबा के लिए आपको इस्तिगफार करना चाहिए, यानी आपके दिल में उनके लिए इतनी जगह होनी चाहिए कि आप ना सिर्फ अपना दिल उनसे साफ रखें बल्कि अल्लाह से भी उनकी मगफिरत की सिफारिश फरमाए। जिस तरह एक बाप अपने औलाद के लिए नाखुशी में भी दुआएं करता और भलाई मांगता है, इसी तरह दावत इल्लाह का काम करने वालों को अपने साथियों के लिए ऐसे ही जज्बात का हामिल होना चाहिए। और फिर मजीद फरमाया कि आफू दरगुजर और इस्तिगफार के साथ साथ आप उन्हें मुशावरत में भी शरीक रखें ताकि वो इज्तमाइयत से कटने न पाएं।
اور باہمی حسن زن اور اعتماد میں اضافہ ہو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی امور میں تو مشورہ لینے کی بالکل ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دینی امور میں قدم قدم پر وحی الہی رہنمائی کرتی تھی۔ البتہ انتظامی معاملات میں وحی نہ اترنے کی صورت میں آپ کو مشاورت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اگرچہ آپ کی اجتہادی قوت آپ کی رہنمائی کے لیے کافی تھی، اور کسی بھی فضو گزاشت کی صورت میں وحی الہی کی نگہداشت حفاظت کے لیے کافی تھی، آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ امت کو مشاورت کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ مشورہ سنت نبوی ہے اور امت مسلمہ کے لیے اس کی اتباع ضروری ہے۔ اسی لیے امام ابو عبداللہ القرطبی، جنہیں کی مشہور تفسیر قرطبی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مشورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام سے ہے، اور جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رائے سے کام لیتا ہے، اسے معزول کر دینا لازم ہے۔ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ امت میں اس کو رواج دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ سے مشورہ کیا۔ غزوہ بدر میں آگے بڑھنے کا فیصلہ مشورہ ہی سے ہوا، اور آپ کے ساتھیوں نے مشورہ دیتے ہوئے جس سرفروشی کا ثبوت دیا وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ بدر میں پہنچ کر پڑاؤ کے لیے جگہ کے انتخاب نے آپ نے مشورہ ہی سے تبدیلی کی۔ غزوہ احد میں مدینہ سے باہر کا لڑنے کا فیصلہ صحابہ اکرام کے مشورے سے ہی ہوا۔ غزوہ خندق میں بنو غطفان وغیرہ سے صلح کا معاہدہ اوس و خزرج کے سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے ختم کیا گیا۔ حدیبیہ کے ایک معاملے میں صدیق اکبر کے مشورے پر فیصلہ ہوا۔ مختصراً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کو اپنی سنت کے طور پر امت میں چھوڑا تاکہ امت اسی کو شرائط کی بنیاد بنا کر اپنے اجتماعی امور سر انجام دے سکے۔ فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، یعنی جب مشورے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور جس کام کا ارادہ کیا ہے اسے سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیں اور عزم کی قوت کے ساتھ اسے بروئے کار لائیں۔ مشاورت میں یقیناً موجود اسباب میں سے ایک بات پر بحث ہوتی ہے، مثبت اور منفی پہلو سامنے آتے ہیں، تحفظات بھی طے کیے جاتے ہیں اور اقدامات کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، اپنی قوت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور موانع اور مشکلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھ لینے کے بعد جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب اقدام کرنا ہے اور اس کام کو سر انجام دینا ہے تو پھر اسباب کی کمی کو دیکھتے ہوئے کسی کمزوری کو پاس نہ آنے دینا بلکہ اللہ کے بھروسے پر ایک قدم اٹھانا توکل کا اصل مفہوم ہے۔ اسی لیے شاعر نے ٹھیک کہا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ آیت نمبر 60۔ ان ینصرکم، اگر وہ تمہاری مدد کریں، اللہ فلا غالب، تو نہیں آنے والا غالب، لکم تم پر کوئی، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو پھر کون ہے وہ شخص، يَنْصُرُكُمْ، جو تمہاری مدد کرے، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔
गुज़श्ता आयत में आपने पढ़ा कि तवक्कल अल्लाह अल्लाह को बहुत पसंद है। इसका मतलब यह है कि इंसानों की तकसीम एक ही है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता और दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह को पसंदीदा हैं। अल्लाह हमें भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि एक तरफ काफिर है और दूसरी तरफ मोमिन है। मोमिन अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं और काफिर नापसंदीदा लोग हैं। और दूसरी बात ये याद रखने की है कि अल्लाह जिन्हें पसंद करता है उन्हें नवाजता है और उनकी गलतियों पर गिरफ्त भी फरमाता है। अगर वो अपनी इस्लाह से बेफिक्र न हो और उसके अहकाम को कभी नजरअंदाज न करें तो वही दुनिया व आखिरत के पसंदीदा लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला दुनिया में भी जजा अता फरमाता है और आखिरत में भी। तवक्कल तर्के असबाब और तर्के तदबीर का नाम नहीं बल्कि तमाम मुमकिन असबाब की फराहमी एक मोमिन के लिए भी ज़रूरी है। और तवक्कुल इस बात का नाम है कि जब मुमकिन असबाब फराहम हो जाएं तो अब अपनी कामयाबी का दारोमदार असबाब पर नहीं अल्लाह पर होना चाहिए। यही एक मोमिन और काफिर में फ़र्क है। काफिर भी असबाब फराहम करता है और उसका तमाम तर भरोसा असबाब पर होता है, लेकिन मोमिन का असल भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होता है और इस बात का यकीन रखता है कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। अगर वो मदद करे तो फिर छोटी छोटी जमातें भी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं और उसकी मदद की मौजूदगी में किसी और मदद की ज़रूरत नहीं होती और कोई और कुव्वत ऐसे बेपनाह यकीन रखने वालों पर गालिब भी नहीं आ सकती। और साथ ही वो यकीन भी रखते हैं कि अगर अल्लाह मदद से हाथ खींच ले और वो अपने मानने वालों को बेसहारा छोड़ दे तो फिर कोई और ऐसी कुव्वत नहीं जो उसके बाद मोमिन की मदद कर सके। इस मजबूत अकीदे पर ईमान दरअसल तवक्कुल है और ऐसे साहिब ईमान लोगों को सबसे ज्यादा ये बात जेब देती है कि वो अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करें। और तवक्कुल ही है जो मुसलमान को बाकी कौमों से अलग करता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।